مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسیلے سے مانگ سکتے ہیں. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ اے اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. یہ جائز ہے. اے اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل میں میری دعا قبول کر دے. یہ جائز ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا قبول کر لے. یہ جائز ہے. صحابہ کا بھی نام لے سکتے ہیں یہاں پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدقے طفیل میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صدقے طفیل میں. یہ ہو سکتا ہے صدقے طفیل میں یا ان کے وسیلے سے یا ان کے واسطے سے. لیکن جہاں ڈائریکٹ آپ مانگو گے، ڈائریکٹ حضرت علی کی قبر پر گئے اور علی مشکل کشا، علی مجھے بیٹا دے دو، علی مجھے بیٹی دے دو، ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی قبر. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، یعنی میری قبر کو سجدہ نہ کرو. مجھ سے ایسے نہ مانگو جیسے اللہ سے مانگتے ہو. ہم اللہ سے ڈائریکٹ جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اگر ہم وہ کسی انسان سے مانگ رہے ہیں اور اسٹائل وہی ہے تو شرک. ہم اللہ سے کس طرح مانگتے ہیں کہ اے اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے، مصیبتوں کو دور کر دے، کاروبار میں ترقی عطا فرما، مرحومین مرحومات کی بخشش فرما، امت مسلمہ کی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ کلیہ مستمرہ نصیب فرما. اب یہی اسٹائل والی دعا اگر ہم کسی ولی اور خطب اور ابدال سے مانگیں گے، مثال کے طور پر یہ کہہ دیا وہاں پر کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ میری پریشانی دور کیجئے، مجھے بیٹا دیجئے، مجھے بیٹی دیجئے اور مرحومین مرحومات کی بخشش کر دیجئے، یہ ان سے مانگنا یہ ہے شرک. اور ان کے وسیلے سے مانگنا، صدقے طفیل میں مانگنا، یہ جائز ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. کیونکہ حضرت ابن عباس نے حضرت حسنین کریمین کے صدقے میں بارش کو مانگا تھا. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ نواسے رسول کے صدقے طفیل میں بارش برسا دے. تو یہ ہو سکتا ہے. یہ بچوں کو یا تو بیٹا تم کو شور کرنا ہے تو باہر چلے جاؤ، پورا ماحول خراب ہو جائے گا. آواز نہیں آنا اب کسی بھی بچے، یہ بچے کو باہر کر دو، جا بیٹا گھر پر چھوڑ دو اس کو. تو یہ جو وسیلے سے مانگنا یہ جائز ہے. آج امت کنفیوژن کا شکار ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ قبر کا وسیلہ جائز ہی نہیں ہے، جبکہ وہ جائز ہے. قبر کا وسیلہ جائز ہے اور ڈائریکٹ بالمشافہ قبر والے سے مانگنا یہ شرک ہے. تو ایسے لوگوں کی شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. دوسرا کینہ پرور یعنی کینہ رکھنے والے، ان کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کہ آپ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس نے آپ کی بے عزتی کی، آپ سے دشمنی کی یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی، لیکن آپ بدلہ لے نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ پیون ہیں اور وہ آپ کا باس ہے. مثال کے طور پر آپ غریب ہیں اور وہ امیر ہے، یا وہ صاحب منصب ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، پی ایم ہے. تو ہوتا کیا ہے، آدمی جب کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا نا اور وہاں کمزور پڑ جاتا ہے نا، تو پھر اس کی دشمنی دل میں رکھتا ہے. اسے کینہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر اب ہم مسلمانوں کو تکلیف بہت سارے لوگ غیر مسلم دیتے ہیں دوسرے ملک میں، دوسرے شہروں میں، جیسے کرناٹکا ہے، جیسے یوکرین کے مسلمز ہیں، وہاں پر ان کو ستایا جا رہا ہے. اب ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی اسباب کے اعتبار سے. تو اب ہم ان کا کچھ تو نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ کینہ ایک ہے جائز اور ایک ہے ناجائز. کسی سے دشمنی اس بنیاد پر رکھنا کہ یہ اسلام کا دشمن ہے اسی لیے میں اس سے دشمنی کرتا ہوں، یہ جائز کینہ ہے، یہ کینہ جائز ہے.
اور ناجائز کینہ کون سا ہے؟ کہ دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے کینہ کرنا. کسی نے BMW لے لی تو اب اس کا کینہ دل میں پال لیا کہ یار میرے پاس تو سائیکل ہے اور وہ BMW پر آ گیا. میرا گھر تو ٹینوں کا ہے اور وہ 10 فلور کی بلڈنگ اس نے بنا لی. یہ جو کینہ ہے، یہ کینہ رکھنے والے شب برات میں ان کی بخشش نہیں ہے جب تک یہ اپنے کینے سے توبہ نہیں کر لیتے. اور ہے ایسا بہت سارے لوگ. تو اس لیے اس کا حل کیا ہے؟ یا تو معاف کر دو یا تو بدلہ لے لو. کسی نے آپ کو ستایا تو آپ بدلہ لے لو اس سے، آپ بھی اس لیول کا اسے ستاؤ. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو دشمنی دل میں مت پالو، معاف کر دو، دل بڑا کر دو، معاف کر دو اسے. لیکن کینے کو دل میں پال لینا، تو یہ کینہ ذرہ برابر کینہ ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. جو شخص کینے رکھ کر رمضان کی دن اور راتیں گزارتا ہے تو رمضان کی رحمتیں اس کے سر پر آتی ہیں، مگر وہ ان رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. رمضان کی رحمتیں، برکتیں، بخششیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اس کی لائف میں، کیونکہ اس کے دل میں کینہ ہے. اس لیے تراویح امام کے پیچھے وہ پڑھے گا لیکن فرق کچھ بھی نہیں پڑے گا. روزہ رکھے گا، افطار کرے گا، سحری کرے گا، لیکن فرق کچھ بھی نہیں پڑے گا. زندگی وہی کی وہی رہے گی. دل ایمان سے نہیں بھرے گا، مزہ نہیں آئے گا زندگی میں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کی تراویح میں کھڑے ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. افطار کرتے کرتے روتے ہیں، سحری کرتے کرتے روتے ہیں. تو یہ علامت ہے کہ آپ کا رمضان قبول ہو رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رمضان آیا گیا ان کے لیے برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ رکھا، نہ سحری کی، نہ افطار کی. تو دوسرے کینہ رکھنے والے اس کی بخشش نہیں ہے شب برات میں. تو آنے والے جمعہ تک ہمارے پاس سمے ہے، وقت ہے. اگر ہم شرک میں مبتلا ہے چھوٹے بڑے تو بھائی توبہ کر لے، اصلاح کر دے اپنی. کسی کے ذریعے سے آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ان کا بڑا مقام ہے آپ کے نزدیک، یہ بڑے ولی ہے، قطب ہے، ابدال ہے. زندوں کا بھی آپ وسیلہ دے سکتے ہیں. میں تو اور اچھا مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں. حضرت مولانا سعد صاحب، اب وہ حیات ہے نظام الدین مرکز کے اکابرین میں، تو آپ ان کے بھی صدقے طفیل دعا مانگ سکتے کہ اے اللہ حضرت مولانا سعد صاحب، ان کا ایک مقام ہے، عالم دین ہے، اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے صدقے طفیل ہماری دعا کو قبول کر دیجیے. زندوں کا بھی وسیلہ جائز ہے. مثال کے طور پر سعد عبداللہ صاحب ہے اپنے، ان کا بھی وسیلہ جائز ہے، زندوں کا بھی. یہ میں اس لیے کھل کر بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں ہے نا، آدمی جب قبر پر جاتا ہے نا تو اسے معلوم نہیں ہوتا، اس کے دل میں شرک نہیں ہوتا، لیکن یہ ویسی حرکتیں کر لیتا ہے علم نہیں ہونے کی وجہ سے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں قبرستان میں، سب ہاتھ اٹھاتے تو وہ بھی اٹھا دیتے، سب نہیں اٹھاتے تو وہ بھی نہیں اٹھاتے. حالانکہ قبر پر ہاتھ اٹھانا یہ شرک ہے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آپ. بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرو، ہاتھ ایسے رہے گے نیچے اور آپ دعا کرو. آپ اللہم انت السلام و منک السلام، اردو والی بھی دعا کرو، چاروں قل پڑھو، یاسین پڑھو، جو پڑھنا ہے پڑھو، ایسے ہی بخش دو. لیکن اگر آپ ایسا کر لو گے تو وہ شرک ہو جائے گا. ایسا آپ اللہ کے نبی کی قبر پر بھی نہیں کر سکتے. ایسا وہاں پر جب ایسا کرتے ہیں نا تو وہ جو پولیس والے شرطیہ جو ہوتے ہیں وہ ڈنڈے مارتے ہیں. شرک، حاضر شرک ہے، یہ شرک ہے. تو اللہ کے نبی ابھی تو بہت حفاظت میں قبر اطہر ہے اللہ کے نبی کی، لیکن اس زمانے میں زیادہ بیک گراؤنڈ نہیں تھا، زیادہ سیکیورٹی سسٹم نہیں تھا، تو کوئی بھی سجدہ کر سکتا تھا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی نے پڑھائی نہیں ہے، ہر کوئی آیا وہ اپنی اپنی پڑھ لیتا، نکل جاتا. 2 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے. تو تیسرے چوتھے دن تو کوئی سجدہ کر سکتا تھا نا. حضرت ابوبکر صدیق سجدہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب کر سکتے تھے.
حضرت عائشہ صدیقہ کر سکتی تھی سجدہ، لیکن کسی نے نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ میری قبر پر سجدہ مت کرنا، میری قبر پر سجدہ مت کرنا، میری قبر پر سجدہ مت کرنا۔ حضرت علی جب آپ بیمار پڑے ہیں آخر وقت میں اور گھر سے آپ مسجد تک آتے تو حضرت علی، حضرت ابن عباس دونوں آپ کو سہارا دیتے، تو حضرت علی کو کئی مرتبہ کہا علی لوگوں سے کہہ دو کہ میری قبر کو سجدہ نہ کرے، میری قبر کو سجدہ نہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا۔ اسی لیے تو سب نے مانا ہے۔ نبی سے محبت کتنی تھی، وضو کا پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، پسینہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، پانی تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی کا پسینہ چھوٹے چھوٹے بوٹلوں میں جمع کیا کرتے تھے، اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے، اپنے کپڑوں پر لگایا کرتے تھے صحابہ کرام۔ جن لوگوں کو اتنی محبت تھی، کیا وہ لوگ نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن جہاں سمجھ میں آیا کہ یہ اسلام میں نہیں ہے تو رک گئے ہیں وہاں پر، کیونکہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی، کیونکہ ایک چیز اللہ کے لیے ہے، اگر آپ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے سامنے کرو گے تو اللہ کے نبی کو خود خراب لگے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس امت کا وہی تو اعجاز ہے، وہی تو امتیاز ہے۔ پہلے کے زمانے میں بادشاہوں کو سجدہ کر سکتے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے تو آپ کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو اس زمانے میں پروٹوکول یہ تھا کہ جیسے آج السلام علیکم ہم کرتے ہیں، جیسے آج ہائے ہلو بولتے ہیں، اس زمانے میں سجدہ کرتے تھے۔ سجدہ یعنی ہائے ہلو، عام بات تھی۔ باپ بیٹے کو سجدہ کرتا تھا، ساس بہو کو سجدہ کرتی تھی، اور رعایا بادشاہ کو سجدہ کرتی تھی۔ لیکن اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اس امت کی خاصیت یہ ہوگی کہ یہ امت سجدہ صرف اللہ کو کرے گی، کسی اور کو نہیں کرے گی۔ آج سے پہلی امتیں بادشاہوں کے سامنے جھکی ہے، لیکن یہ امت کی پیشانی صرف میرے سامنے جھکے گی۔ اب آپ بتائیے، اتنی احتیاط کے بعد بھی اگر ہم اس سر کو، پیشانی کو اگر کسی اور کے سامنے جھکائیں گے تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے یا ناراض ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ تو ایک مشرک کی بخشش نہیں،